صحافی اور اینکر پرسن اجمل جامی نے ایسے انکشاف کر ڈالے کہ حکومت کو بھی حیران کر دیا۔ جی ہاں، انہوں نے لکھا کہ ملک کے وزیر دفاع کچھ ایسا فرما گئے ہیں جس پر کسی کے کان کھڑے نہ ہوئے۔ وزیر دفاع بھی وہ جنہیں ہم خواجہ آصف کہتے ہیں، خواجہ آصف بھی وہ جو نون لیگ کے ہاں سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک ہیں، اور سینئر ترین رہنما بھی وہ جن کا ہمیشہ مقتدرہ سے ایسا گہرا تعلق اور واسطہ رہا کہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ واسطہ بھی ایسا کہ 2018 کے چناؤ میں فون کال کے ذریعے سیٹ نکالنے کی کہانی زبان زد عام، اور 2024 میں جو کرشمہ ان کے ہاں ہوا گویا اس کا تو شمار ہی ممکن نہیں۔ خواجہ آصف یعنی خواجہ صفدر کے فرزند ارجمند، راجدھانی اور پنڈی جیسے جڑواں شہروں میں دہائیوں سے پختہ ڈیرے ڈالنے والے، ربط والے، خبر والے، وزیر دفاع یعنی خواجہ آصف۔ دیکھیے موصوف اگلے روز ایکس پر کیا فرما گئے۔ فرمایا، بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں۔ گنڈا پور کی چالیں، پہلے بھڑکیں، پھر مارنا، دھمکیاں دینا، پھر جلسے جلوسوں سے غائب ہونا اور پھر نمودار ہو جانا۔ تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی، یا خان صاحب کے کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی شکایت آئی، یا خان صاحب کے ایکسرسائز کے حوالے سے کوئی شکایت آئی، یا بجلی بند کرنے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی شکایت آئی، تو دن تو آپ ایسے اپنے گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دن گن رہے ہیں۔ تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہیں۔ ویسے بھی میں نے آپ کو ایک انشاءاللہ پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اب پنجاب کو خیر آباد کہہ کے بیگم صاحبہ کا پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ یہ دونوں شخصیات کسی نورا کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں، اور یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ سب مل کر ورکرز کو بنا رہے ہیں۔ مدعا جناب خواجہ صاحب کا ٹویٹ بھی نہیں، مدعا در حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہے۔ یہ حقیقت نہیں کہ ماضی میں مقتدرہ یا فیصلہ ساز یا موجودہ حکمران سیاسی جماعتیں محترمہ بشرا بی بی کے بارے میں ایک خاص رائے رکھا کرتے تھے، یعنی انتہائی سخت رائے کہ جناب عمران خان صاحب کے سیاسی فیصلوں کا اصل ذمہ دار ہی انہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ یہاں پنجاب میں بزدار سرکار کی حکمرانی کے پیچھے کس کا نام بے باک دہل لیا جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اصل ووٹ محترمہ پر ہی تھا تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ انہیں رہا ہونے دیا گیا؟ نہ کوئی نیا مقدمہ، نہ ضمانت خارج۔ یہی نہیں بلکہ انہیں باخیر و عافیت گنڈا پور کی سرکار کی انیکسی میں رہائش کی سہولت بھی ملی۔ پھر ابھی انہیں اڈیالہ جیل میں کپتان سے ملاقات کی اجازت بھی ملی۔ وہاں کیا بات ہوئی کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں۔ اس بیچ علی امین گنڈا پور کی پہلے پہل پراسرار خاموشی، اور پھر نیا تلا لب و لہجہ، پھر ملک گیر احتجاج کی کال، اور کال بھی ایسی جس میں چڑھائی تخت لاہور کی جانب رکھی گئی، نہ ہی شہر اقتدار کی جانب، بلکہ رخ پشاور سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے محض کراچی تک ہی رکھا گیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کی جانب سے بھی ملاقاتوں پر پابندی اٹھتے ہی کوئی ایسا بیان نہیں آیا جس میں مخصوص شخصیات کا ذکر خیر ہی نہ ہو؟ اور تو اور تحریک انصاف کی جانب سے تاحال باقاعدہ طور پر 26ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس کے چناؤ کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی سے بائیکاٹ کیا گیا تو اب آئینی بینچ کے قیام کے لیے کمیشن میں شمولیت کی حامی بھر لی۔ بہرحال اگر تو جناب خواجہ کے ٹویٹ پر ہی متوجہ مرکوز رکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وزیر دفاع اعتراف کر رہے ہیں۔ اعتراف شکست کہنے کی بجائے بین السطور کی داستان یا کسی ربط کا اعتراف، ڈیل یا ڈھیل کی کہانی قرار دینا شاید فی الحال قبل از وقت ہوگا۔ بین الاقوامی دباؤ، ٹرمپ کی آمد سے امیدیں، احتجاج یا کچھ اور کے نام پر کیا اعتماد سازی ہو رہی ہے، اگلے چند ماہ میں واقعہ کپتان کو ریلیف ملتا دکھائی دے گا۔ جیل بیٹھے کپتان کے لیے اٹھتی آوازیں چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔